نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. صدق الله مولانا العظيم. معزز معتکفین و معتکفات، اللہ رب العزت کے دروازے پر، اس کے در پر، اس کے گھر میں منگتوں کی، بھکاریوں کی، گداگروں کی کثیر تعداد ہے. مرد اور عورت، خواتین و حضرات، سب جو پچھلے 5-6 دن سے بیٹھے ہیں. میں نے 2 باتیں آپ سے اول دن سے کہی ہیں، دہراتا رہتا ہوں، اس لیے تاکہ تصور میں، یکسوئی میں اور دھیان میں کمی یا کمزوری نہ آ جائے. جو دھیان ہے اس میں کمزوری نہ آ جائے، اور جو بات یاد رکھنے کی ہو اسے بار بار یاد دلایا جانا چاہیے. 2 باتیں روزانہ کہتا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمایا، فذکر انما انت مذکر. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یاد دلاتے رہیے، ان کو یاد دلاتے رہیے، چونکہ آپ ہی تو یاد دلانے والے ہیں. یہاں میں نے ایک خاص ترجمہ کیا ہے، ممکن ہے آپ کئی ترجمے اور دیکھیں. ہی کا جو لفظ ہے آگے اور پیچھے لگا دینے سے مضمون بدل جاتا ہے. مثلا یوں کہا جائے، انہیں یاد دلاتے رہیے، آپ یاد دلانے والے ہی ہیں. آپ یاد دلانے والے ہی ہیں. ہی اگر بعد میں چلا گیا تو اس حصر سے سارا مضمون بدل گیا. اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بہت ساری شانوں کی نفی ہو جاتی، اور کئی مترجم ان چیزوں کا دھیان نہیں کرتے. اب ہی اگر یاد دلانے والے سے پہلے لگا دیں تو یاد دلانے پر زور واقع ہوتا ہے اور ساری شانیں برقرار رہتی ہیں. مثلا یوں کہا کہ یاد دلاتے رہیے، آپ یاد دلانے والے ہی ہیں. معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے اور کچھ نہیں. اب اس لیے جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہیں یاد دلاتے رہیے، اے حبیب آپ ہی تو یاد دلانے والے ہیں. جب ہی پہلے لگ گیا تو گویا یہ پتہ چلا کہ میرے حبیب آپ جیسا مذکر اور کون ہے. آپ ہی تو ہیں بھولے ہوں کو یاد دلانے والے اور بھولے ہوں کو راستہ دکھانے والے. اور پھر اس امت میں قیامت تک جو بھی مذکر بنے گا وہ آپ کی تذکیر کے فیض سے ہی بنے گا.
آپ کی تذکیر سے ہی آگے پھر ہر کوئی مذکر بنے گا۔ یہ ایک درمیانی ایک بات تھی۔ تو یاد دلاتے رہنا، یہ اس پر زور اس لیے دیا کہ انسان کے مادہ میں چونکہ نسیان ہے، بھول جاتا ہے، لہذا جو بات جتنی کثرت سے یاد دلائی جائے وہ تازہ رہتی۔ دو باتیں نہیں بھولنی، ایک یہ کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے در پر 10 دن رات کے لیے بیٹھنے کی اجازت دی ہے۔ اس توفیق کو اجازت کہتے ہیں۔ وہ چاہتا تو آپ 100 خواہشوں، ارادوں اور کوششوں کے باوجود یہاں نہ آ سکتے۔ اگر وہ اجازت نہ دیتا، توفیق نہ دیتا، تو ہم میں سے کوئی بھی نہ آ سکتا۔ اللہ کے امر سے، اس کی اجازت و توفیق کے بغیر کوئی شخص لاکھ ارادے بنا لے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی کسی کو غیر جانے، اچھا نہ جانے، یہ میں یاد دلا رہا ہوں، تو وہ مالک کسی منگتے کو، سائل کو تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے دروازے پر کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ اسے کہتا ہے چل بابا چل جا، تھوڑی دیر کھڑا کوئی نہیں ہونے دیتا، چہ جائے کہ پورے 10 دن کوئی اپنے دروازے پر بیٹھنے کی اجازت دے دے۔ یہ پہلا اشارہ ہے، توفیق اشارہ ہے اس کی رضا کا۔ توفیق اللہ کی رضا کے بغیر نہیں، وہ راضی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ چلو یہ بندے میرے دروازے پر بیٹھ جائیں 10 دن کے لیے۔ اور یہ نقطہ ختم یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے 10 دن اپنے در پہ بیٹھنے کی اجازت دے دی، تو عام دنیا کے چھوٹے چھوٹے سخاوت کرنے والے سخی دروازے پر اگر ایک آدھ دن، گھنٹہ 2 گھنٹہ کسی کو بٹھا لیں تو جاتے ہوئے خالی نہیں بھیجتے۔ تو وہ مالک سب سے بڑا سخی 10 دن رات اپنے دروازے پر منگتوں کو بٹھا کے پھر آپ کو خالی بھیج دے گا؟ یہ امید کا گوشہ ہے، رجا کا، اس کو یاد رکھیں، امید کا، رجا کا، کہ اس نے توفیق دی ہے، بٹھایا ہے تو دے کر بھیجے گا۔ دوسرا خوف کا گوشہ ہے، 2 باتیں میں نے شروع سے روزانہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ یہ تصور اقتربت الساعہ، قیامت سر پہ آ پہنچی۔ اور میں نے نکتہ یہ بتایا ہے کہ قیامت کو وہ واقعات و حادثات عالم کے تناظر میں اس کا انعکاس نہ دیکھیں، کہ وہ جو واقعات اور حادثات وقوع قیامت کے ہیں، نشانیاں اور علامتیں، اس حساب سے وہ کب ہوگی، نہ، ہر بندے کی قیامت اس کی موت سے۔ موت آ گئی، اس کی قیامت اور اس کا یوم آخرت شروع ہو گیا۔ موت اور قبر کی شام آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ اب یوں سوچیں کہ ہماری زندگی اور ہماری موت میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک قدم کا فاصلہ بھی نہیں ہے، اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے جسے ہم بالیقین فاصلہ ہی کہہ سکیں۔ ہماری قیامت، ہماری آخرت ہماری موت سے ہے۔ اس موت میں اور ہماری زندگی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے زندگی اور موت کا، جہاں بھی ذکر کیا ہے، اللہ رب العزت نے پہلے موت کا پھر حیات کا ذکر کیا۔ سبق یہ سکھایا ہے کہ زندہ رہنے والوں، زندگی اسی کی ہے جو زندگی سے پہلے موت کو یاد رکھے۔ وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا جو موت کو پہلے رکھے۔
فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا۔ موت کا ذکر پہلے کیا۔ اللہ رب العزت فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم مردہ تھے، عدم تھے، پھر تمہیں زندگی دی، پھر موت وارد ہوگی، پھر زندہ ہوگے، پھر میری طرف لوٹائے جاؤ۔ تو ہماری ابتدا میں بھی موت پہلے، حیات بعد میں۔ قیامت کے دن بھی جب لوگ اللہ کے حضور کچھ لوگ عرض کریں گے تو کہیں گے باری تعالیٰ تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندہ کیا۔ جب بھی موت اور حیات کا ذکر اکٹھا آیا ہے پورے قرآن میں، جہاں بھی ذکر آیا ہے موت کا نام اور موت کا ذکر پہلے، حیات کا بعد میں۔ جہاں موت اور حیات کی ترتیب ہمیشہ اول تا آخر ایک ہی رہے کہ موت کا ذکر پہلے، حیات کا بعد میں، ہمیشہ ترتیب ایک ہی رہے، تو ترتیب کا ہمیشہ ایک ہی رہنا ایک پیغام ہے۔ یہ ایک پیغام ہے اللہ کا، یہ اتفاقاً نہیں ہے، اتفاقاً نہیں ہے۔ پیغام یہ ہے کہ لوگوں موت کو ہمیشہ اپنی زندگی پر مقدم رکھنا۔ جو لوگ زندگی کو پہلے رکھیں اور موت کو بعد میں، وہ بازی ہار گئے۔ اس لیے پھر تو وہ زندگی کے سودے میں ہی گم رہیں گے، زندگی کی زینت میں، زیب و آرائش میں، زندگی کی راحتوں میں، لذتوں میں، چاہتوں میں، رغبتوں میں، زندگی کی شہوتوں میں، تمناؤں میں، آرزوؤں میں۔ وہ تو زندگی کی اتنی طویل آرزویں ہیں، ختم ہی نہیں ہوں گی۔ موت کا سوچنے کا تو وقت ہی نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا پہلے زندگی سنوار لوں، زندگی کے عیش و آرام کا کچھ بندوبست کر لوں، اپنا اور اپنی اولاد کا اور اپنی فیملی کا کر لوں، جنہوں نے مالک کے دروازے پر چھوڑ کے چلے جانا ہے، جنہوں نے قبر کے دروازے پر چھوڑ کے مڑ جانا ہے اور ساتھ نہیں ہونا۔ تو زندگی تو ساری کچھ اپنی عیش و آرام میں صرف ہو گئی، کچھ پچھلوں کے لیے وراثت میں صرف ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بندے تو نے اپنے لیے کیا بنایا؟ لہٰذا اگر اپنے لیے کچھ کمائی کرنی ہے تو اس کی سبیل یہ ہے کہ موت کو پہلے دیکھ، پہلے موت کا سامان کر، پھر زندگی کا سامان کر۔ جن لوگوں نے صبح سویرے سفر شروع کرنا ہو تو وہ سونے کے بندوبست سے پہلے صبح سفر کا بندوبست کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ صبح تڑکے سویرے منہ اندھیرے سفر پہ روانہ ہونا ہے، قافلہ چلنا ہے۔ ایسا کوئی نہیں کرتا کہ وقت مقرر ہو کہ منہ اندھیرے اتنے بجے صبح قافلہ چل پڑے گا، سفر پہ روانہ ہونا ہے، تو وہ شخص کہے کہ میں صبح اٹھ کر تیاری کر لوں گا، اور سفر بھی لمبا ہو، سفر بھی لمبا ہو، اس کا سامان بھی رکھنا ہو، زاد سفر بھی رکھنا ہو، جگہ جگہ مرحلے ہو، ہر مرحلے کا انتظام بھی کرنا ہو، لمبا سفر ہو، تو کوئی عقل مند دانش مند آدمی نہیں سوتا اس سفر کا انتظام مکمل کیے بغیر۔ تو لوگوں سونا زندگی ہے اور صبح سفر کے لیے جاگنا یہ موت ہے۔ موت سونا نہیں ہے۔ سونا اسے کہتے ہیں جب انسان پر غفلت طاری ہو جائے، جب اسے ہوش نہ رہے، جب اسے کوئی خبر نہ رہے، جب شعور نہ رہے، اس کو نیند کہتے ہیں۔ موت تو شعور لے آئے گی، موت تو ساری بے خبریاں ختم کر دے گی، موت تو جو آج نظر نہیں آ رہا سب کچھ دکھا دے گی۔ موت سے غفلت فکشفنا عنک غطاءک، موت سے تو سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ تو جو پردے اٹھا دے وہ نیند ہے یا بیداری ہے؟ موت تو اصل بیداری ہے۔ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ نیند ہے، اس لیے کہ اس میں غفلت کے پردے ہیں، بے خبری کے پردے ہیں۔
اس لیے ہماری ترجیحات آگے پیچھے ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اصل زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو موت کو پہلے رکھو، چونکہ اصل زندگی موت سے شروع ہونی ہے، یہ نہیں جس میں اب گزر رہے ہو۔ چونکہ اصل زندگی کی ابتدا موت ہے، اس لیے ہر جگہ موت کا نام پہلے لیا اور حیات کا نام بعد میں لیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور پہلا مرحلہ آ جائے گا موت سے۔ 5 دنوں میں تفصیل سے بات پہلے مرحلے تک برزخ تک ہو چکی۔ اب میں نے عرض کیا کہ قیامت کے دن جب آپ برزخ میں ہم جائیں گے، قبر میں جائیں گے، تو برزخ کی زندگی کی طوالت، قبر کی وسعت دیکھ کر اس دنیا کی وسعتیں بھول جائیں گی، اور ایمان والے قبر کی راحتوں کو دیکھ کر اس دنیا کی لذت اور عیش کو بھول جائیں گے، اور بد نصیب لوگ قبر کے عذاب کو دیکھ کر اس دنیا کی تکلیفوں اذیتوں کو بھول جائیں گے۔ وہ کہیں گے کاش اسی اذیت میں رہتے، وہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ ہم نے اپنے آپ کو اس چھوٹے سے ساعتم من النہار، دن کے ایک چھوٹے سے لمحے کی اذیت سے بچنے کے لیے بڑی اذیت خرید لی۔ ہم نے ایک چھوٹے سے لمحے کی لذت اور راحت کے لیے اصل طویل اینڈ لیس لذت اور راحت کھو دی۔ اسی طرح جب برزخ کا وقت ختم ہوگا، قبر کا دور، اور جس کو قیام الساعہ کہتے ہیں، وہ دن آئے گا، تو برزخ میں قبر میں رہنے والے جو پہنچ چکے، وہ اس پوری مدت حیات کو ایک لمحہ دیکھیں گے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت میں کھڑے ہونے کے بعد دنیا تو دنیا رہی، پوری برزخ کی طویل حیات کو بھی ایک لمحہ دیکھیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اس آیہ کریمہ میں جو سورہ انبیاء کی میں نے تلاوت کی، فرمایا بلکہ قیامت جیسے موت، اب دیکھیے دونوں کا مزاج، طبیعت، ورود، انداز ایک ہے۔ جیسے موت اچانک آ پہنچتی اور ایک لمحہ نہیں دیتی بندے کو سنبھلنے کا، فرمایا قیامت بھی انہیں اچانک آ پہنچے گی اور انہیں بدحواس کر دے گی، سو وہ نہ تو اسے لوٹا دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، سورہ زخرف میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، یہ لوگ کس انتظار میں، کیا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا بس یہی انتظار ہے کہ قیامت اچانک ان پر آ پہنچے، موت اچانک ان پر آ پہنچے، قیامت اچانک ان پر آ پہنچے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا انہیں نہ خبر ہو نہ شعور ہو، اور فرمایا کہ پھر سارے دوست اور احباب، سب دوست و احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یہ دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ دوست کیا دوست ہوگا؟ ماں باپ بھی اولاد سے لا تعلق ہو جائیں گے، اولاد ماں باپ سے لا تعلق ہوگی، شوہر بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا کہ کہیں تھوڑے سے عمل کی مجھ سے مانگ نہ کر لے۔
نفسا نفسی کا عالم ہوگا. وہ ایک وقت آئے گا میزان کا، ایک وقت آئے گا حساب کا، آگے آگے وہ مراحل آئیں گے. مرحلوں کی ترتیب یوں ہوگی کہ جب قیامت کا انعقاد ہوگا، بس لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے قبر سے تو اللہ تعالیٰ کی حضور پیشی ہوگی. سورج اتنا قریب ہوگا کہ بعض لوگوں کا پسینہ 70 گز تک پسینہ ہی پسینہ ہوگا اور وہ ڈوب جائیں گے، تڑپ رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے. اور جنہوں نے اللہ سے بے پرواہی کی تھی، جنہوں نے روز آخرت سے اپنی آنکھ چرائی تھی، غفلت میں دن گزارا تھا زندگی کا، ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 300 سال تک کھڑے رہیں گے قبروں سے اٹھ کر، صرف انتظار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے. اللہ رب العزت نگاہ بھی نہیں فرمائیں گے، حساب بھی نہیں شروع ہوگا. یہ پھر اگلے مرحلہ شفاعت میں عرض کروں گا جس کے بعد آئے گا. تب کل انبیاء کے پاس امتیں جائیں گی، اور آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے یہ عرض کرنے شفاعت عظمیٰ. اس کا باب بیان بعد میں آئے گا. عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں کل انبیاء اور امتیں یہ درخواست کرنے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت سے درخواست کریں کہ حساب جلدی شروع فرما دیں. حتیٰ کہ کچھ لوگ جن کے پلے کچھ نہیں، وہ قیامت کی ہولناکیوں سے پریشان ہو کر کہیں گے باری تعالیٰ اگر دوزخ میں بھی پھینکنا ہے تو اس ہولناکی سے بچا دے، دوزخ میں ہی پھینک دے، حساب ختم کر. ہر لمحے پر ایک اذیت ہوگی. فرمایا یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن دوست کام نہیں آئیں گے. یہ دوستیاں، یہ رشتے جن کی خاطر ہم پوری زندگی گنوا رہے ہیں، یہ صحبتیں، یہ مجلسیں، یہ سنگتیں قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی. تو لوگوں، جس دوستی نے ایک لمحہ بھر میں قیامت کے دن دشمنی میں بدل جانا ہے، اس دوستی کو آج ہی آگ میں پھینک دو، آگ لگا دو. کیا کرنا ہے اس دوستی کا؟ وہ دوستی نہیں ہے جو قبر میں کام نہ آئے، جو قیامت کے دن کام نہ آئے. اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری سب دوستیاں، سنگتیں، رفاقتیں، سارے دوست و احباب صرف یہ نہیں کہ لا تعلق ہوں گے، دشمن بن جائیں گے. عدوٌ، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. باری تعالیٰ کوئی دوستی وہاں بھی کام آئے گی تو اللہ رب العزت نے استثناء فرمایا ہاں ایک دوستی اور سنگت و رفاقت ہے جو قیامت کے دن بھی کام آئے گی. فرمایا الا المتقین، وہ اللہ والوں کی دوستی، اہل اللہ کی دوستی، پرہیزگاروں کی دوستی، اللہ سے ڈرنے والوں کی دوستی، متقیوں کی دوستی، جن کے دل دنیا کی لذتوں سے، راحتوں سے، چاہتوں سے، شہوتوں سے، رغبتوں سے اچاٹ ہو گئے ہیں، ان کی دوستی. جو دنیا میں رہ کر آخرت کی سوچ رکھتے، وہ دوستی. اس لیے وہ دوستی کام آئے گی کہ جب ان دوستوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو وہ تمہاری یاد کو دنیا میں گم نہیں ہونے دیں گے، وہ دنیا میں بھی تمہیں آخرت کو یاد دلاتے رہیں گے، وہ دنیا میں بھی تمہیں قبر یاد دلاتے رہیں گے، وہ دنیا میں بھی رہتے ہوئے مولا کی حضور پیشی یاد دلاتے رہیں گے کہ لوگوں ایک پیشی کا وقت آنے والا ہے، حضوری کا وقت آنے والا ہے، جواب دہی کا وقت آنے والا ہے. وہ غافل نہیں ہونے دیں گے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 خوبیاں جن میں پائی جائیں وہ اچھے دوست ہیں، اچھے ہم نشین ہیں، اچھے سنگت ہے، وہ اچھی سنگت ہے، ان کی صحبت و سنگت میں رہا کرو. فرمایا پہلی یہ کہ جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جنہیں دیکھو
اللہ یاد آ جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ اور تیسرا یہ کہ ان کا کلام بات سنو تو دین کی حکمت نصیب ہو جائے۔ لوگوں ناموں لقبوں میں کچھ نہیں پڑا، ہم بڑے بڑے نام رکھ لیتے ہیں، کوئی پیر کہلوا لے، کوئی مرید کہلوا لے، ان ٹائٹلوں نے کوئی کام نہیں آنا۔ کوئی خلیفہ کہلوا لے، کوئی خلیفہ اعظم کہلوا لے، کوئی قائد محترم کہلوا لے، جو لقب ٹائٹل جو چاہیں کسی کو دے لیں، شوق سے مجھے دے لیں، کسی اور کو دے لیں، کچھ کام نہیں آنا یہ ٹائٹل۔ یہ فیصلے اس دن ہونے کہ قبر سے اٹھے گا تو 3 طبقات ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور حدیث پاک میں ہے، قبر سے تو ہر کوئی اٹھے گا، اس دن پتا چلے گا کہ کون کس کا لقب صحیح تھا اور کس۔ ہم تو سارے ڈھونگ میں ہیں، ہم ایک مکر اور فریب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ ہوں گے جو قبر سے اٹھتے ہی انہیں اللہ کے حضور سب نے دوڑنا ہے، پیش ہونا ہے۔ کچھ کو منہ کے بل، ان کی ٹانگیں پاؤں ان کا منہ بنا دیا جائے گا۔ آج ہم پاؤں کے بل چلتے ہیں نا سیدھا، قیامت کے دن جو بے عمل غافل رب کو بھولے ہوئے، آخرت کو بھولے ہوئے، اللہ پاک فرمائے گا 300 سال ہو گئے مولا کھڑے ہوئے، وہ کہیں گے تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، ہم تم کو بھلا دیا، تم ہمیں بھول گئے تھے، ہم تمہیں بھول گئے۔ اس لمحہ سے ڈرو، ڈرو اس لمحے سے کہ کہیں وہ ہم ہی نہ ہوں جن کو مولا کہے کہ آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہی نہ فرما دیا جائے، ہم آج کے دن ہم تمہیں بھلا چکے۔ کچھ وہ ہوں گے جن کے پاؤں کی جگہ ان کا منہ ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گی، اور منہ سے گھسیٹ کر انہیں اللہ کے حضور لے جایا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کر۔ کچھ وہ ہوں گے جو پاؤں کے بل چل کر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ قبروں سے اٹھیں گے، ان کی قبروں کے ساتھ سواریاں کھڑی ہوں گی۔ قیامت کے دن انہیں سواریوں پر بٹھا کر تکریم اور عزت کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ معلوم نہیں ہے کہ ہم کس زمرے میں آتے ہیں، ہم کس زمرے میں آتے ہیں۔ یہ اشارہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ یہ وہ دن ہے جس دن لوگ اپنے رب کے لیے کھڑے رہیں گے اور کھڑے رہ جائیں گے۔ کسی نے پوچھا کتنی مدت؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 100 سال تک۔ کسی نے پوچھا کتنی مدت؟ فرمایا 300 سال تک۔ یہ 300 سال تک تو حساب ہی نہیں شروع ہوگا، بس کھڑے رہ جائیں گے اور تپتے رہیں گے، جلتے رہیں گے۔ اور جب یہ قیام ساعت ہوگا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی، میں بار بار کہتا ہوں اس قیامت کی طوالت کو نہ دیکھیں، جس کی موت آ گئی اس کے لیے قیامت سر پہ ہے۔ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، اور قیامت خافضۃ رافعہ، کسی کو نیچا کر دے گی، کسی کو اونچا کر دے گی۔ یہ قیامت کی 2 شانیں ہیں، خافضۃ،
کسی کو نیچا کر دے گی قیامت، وہ فیصلے کا دن ہے، اور وہی قیامت رافعہ کسی کو اونچا کر دے گی۔ اللہ والے اسی لمحے سے ڈرتے رہتے تھے، معلوم نہیں ہم پر خافعہ کا ورود ہوتا ہے، خافدہ کا یا رافعہ کا ورود ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے عمل، ہمارے اعمال اور ہمارے حال اس قابل نہیں کہ کوئی امید کر سکے۔ جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے، اور فرمایا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، پہاڑ بکھرتی ریت کے ٹیلے کی طرح بہہ جائیں گے۔ فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، ارے تم اس قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو، خواہ زبان سے کرو، خواہ ذہن سے کرو، خواہ دل سے کرو، خواہ عمل سے کرو، انکار کسی نہ کسی سطح پر تو ہے نا ہماری زندگی میں۔ کافر ہے تو زبان سے کرتا ہے اور عقیدے سے کرتا ہے، اور مسلمان ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے تو اپنے عمل سے کرتا ہے، یقین کی کمی کے ذریعے کرتا ہے۔ تو میں اس دن کا انکار کرتے ہو، اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو یکلخت بوڑھا کر دے گا۔ بچے اس عذاب کی ہولناکیوں سے یکلخت بوڑھے ہو جائیں گے، اور آسمان اس دن کی شدت سے پھٹ جائیں گے۔ اس دن اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ آسمانی کرے سب پھٹ جائیں گے، اور پھر ارشاد فرمایا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، تمہیں دور نظر آتا ہے وہ دن، اللہ فرماتے ہم تو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ معارج میں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ارے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں، تمہیں بڑا دور نظر آ رہا ہے، نَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، وہ دن جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دم کی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، وہ دن ہمیں تو بڑا قریب نظر آ رہا ہے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، اور سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، ستارے اس دن کی شدت سے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے، پہاڑ غبار بن کر فضا میں اڑا دیے جائیں گے، چلا دیے جائیں گے۔ پھر سورہ قیامہ میں وہ ساری کیفیتیں بیان کر کے آنکھیں چدیا جائیں گی، چاند بھی بے نور ہو جائے گا۔ فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان پکار اٹھے گا، ہائے اب بھاگ جانے کا ٹھکانہ کہاں ہے، آج کدھر جائیں، کہاں بھاگ جائیں۔ اس دن بھاگنے کا کسی کو ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، ساری کی ساری زمین اس دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور ساری آسمانی کائنات کے کرے اس کے قبضہ قدرت میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے پھر گروہ در گروہ اتریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دونوں کو ملا کے صحیح مسلم، ترمذی، صحیح ابن حبان، مسند احمد بن حنبل اور طبرانی، مضمون اکٹھا بیان کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج بندوں کے اتنا قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ 1 میل یا 2 میل کی مسافت پر ہوگا۔ اور پھر سورج ان کو پگھلائے گا
اور ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا۔ اس وقت اللہ رب العزت پوچھیں گے انا الملک این ملوک الارض، آواز آئے گی میں بادشاہ ہوں، آج دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اپنی سلطنتوں پر، عمارتوں پر، حکومتوں پر گھمنڈ کرنے والے آج وہ کہاں ہیں؟ حقیقی بادشاہ میں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، امام ابو یعلا نے مسند میں، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، آقا ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آپ بوڑھے ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر پوچھتے، آپ کے بال مبارک سفید ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے، کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے، جامع ترمذی کی، فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات واما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ فرمایا قرآن کی ان 5 سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود نے، سورہ مرسلات نے، سورہ اما یتساءلون نے 30واں پارہ، سورہ تکویر اذا الشمس کورت، ان 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ 5 صورتیں کیا ہیں؟ ان میں قیامت کے واقعات کا ذکر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ 24 سال کے بعد میں نے اس مضمون کو کیوں منتخب کیا ہے۔ زندگی ایک چل چلاؤ ہے، اس دن کی شرمساری سے اور اس دن کی ہولناکی سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بچانا چاہتے ہیں، آپ کو بھی بچانا چاہتے ہیں۔ ایک سنگت جو ٹھہری، ایک رفاقت جو ٹھہری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن، صحابہ نے پوچھا آقا اس کی طوالت کیا ہوگی؟ فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور جو بندہ مومن ہوگا، جو بندہ مومن ہوگا صالح، کون؟ جس نے زندگی آخرت کے لیے گزاری ہوگی۔ ایک تعریف چھوٹی سی ایک ہی جملے کی بتا دی، بندہ مومن کون ہے؟ جس نے زندگی مرنے کے لیے گزاری ہوگی، آخرت کے لیے گزاری ہوگی، دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے، وہ بندہ مومن ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 50,000 سال کا دن، اور فرمایا قسم ہے مجھے اس رب کی، اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ بندہ مومن پر اتنا چھوٹا اور خفیف ہو جائے گا جتنی ایک وقت کی فرض نماز کی ادائیگی۔ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا عصر کی نماز پڑھتے ہیں، ایک وقت کی جو نماز فرض ہے صلاۃ المکتوبہ، اس کے ادا کرنے پر جتنا وقت لگتا ہے، بندہ مومن پر 50,000 سال کا دن اتنی جلدی سے گزر جائے گا۔ کسی کے لیے شدید ہوگا، کسی کے لیے خفیف ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اور حضرت کعب کی بات یاد رکھ لیں، اس میں وہ بھی شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا حساب و کتاب سے بھی پہلے قبروں سے اٹھ کر 100 سال تک منہ اٹھا کے کھڑے رہیں گے۔ اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 300 سال تک کھڑے رہیں گے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی ابتدائی مدت ہے، تو 50,000 سال کا دن بھی بندہ مومن کے لیے اس طرح قلیل مدت میں گزر جائے۔
اور جب قبروں سے اٹھ کر اللہ کے حضور پیشی کے لیے پہنچیں گے تو ارشاد ہوگا، بندہ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اب وہ پچھتائے گا، مہلت مانگے گا کہ مجھے مہلت مل جائے، دنیا میں پھر جاؤں، کچھ نیک عمل کر لوں جو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ وہ بات ہے جسے حسرت کے طور پہ ہر بندہ جس نے غفلت کی زندگی گزار دی کہہ رہا ہوگا۔ ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یہ برزخ کے بعد۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو کہ احوال بیان کرتا ہے سورہ قمر میں، خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پکارنے والے کی طرف دوڑتے جا رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ اسراء میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کا نوشتہ اس کی گردن میں لٹکا دیا، جو ہم آج نہیں پڑھ رہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن یہ نامہ اعمال کھول دیں گے۔ وہ اپنے سامنے اس وقت کھلا ہوا پائے گا اور کہا جائے گا اپنی کتاب اعمال پڑھ لے، آج تو اپنا حساب جانچنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بعض لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ہم انہیں قیامت کے دن اونچے منہ اٹھائیں گے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، قیامت کے دن اونچے منہ اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اس دن لوگ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف گروہ بن کر جدا جدا حالتوں کے ساتھ نکلیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، سورہ ابراہیم۔ اور وہ لوگ میدان حشر کی طرف قبر سے اٹھ کر اپنا سر اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کی پلکیں بھی نہیں جھپکیں گی اور ان کے دل سکت سے خالی ہو رہے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الرقاق میں اور صحیح مسلم کتاب الجنہ، بخاری مسلم میں اور نسائی میں اور حاکم میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قبر سے اٹھیں گے قیامت کے دن تو فرمایا لوگوں سن لو، تمہارا حشر اس حالت میں ہوگا کہ تم ننگے پیر ننگے جسم ہوگے، کپڑا بھی نہیں ہوگا تن پر۔ فرمایا جس حال میں تم پیدا ہوئے تھے ننگے پیر ننگے جسم تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں وہی متفق علیہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حشر قیامت کے دن لوگوں کا حشر 3 طریقوں پر ہوگا، جو میں نے بات کر دی، 3 طریقوں پر 3 گروہ ہوں گے، ایک رغبت رکھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، دوسرا ان لوگوں کو ہوگا جو اونٹوں پر اور سواریوں پر سوار ہوں گے، اور تیسرا گروہ وہ جو اونھے منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے اور دوزخ کی آگ انہیں اکٹھا کر کے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن
لوگ تین حالتوں میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو لوگ پیدل چلیں گے، دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جنہیں سواریاں دی جائیں گی، وہ قیامت کا دن بھی سواریوں پر خافضۃ رافعہ، وہ قیامت کا دن جن لوگوں نے زندگی اللہ کے خوف سے گزاری ہوگی، اللہ کے لیے گزاری ہوگی، احوال اور اعمال کی اصلاح کر کے گزاری ہوگی، اور زندگی آخرت کے لیے گزاری ہوگی، اللہ کا بندہ بن کر گزاری ہوگی۔ دنیا کے رات، دنیا کے عیش، دنیا کے آرام، دنیا کی لذتیں، دنیا کی شہوتیں، دنیا کے لیے بے ایمانیاں، دھوکے، دجل، مکر، فریب، جھوٹ، حسد، بغض، اناد، یہ ساری دنیا داریاں جس کے لیے ہم جیتے اور مرتے پھرتے ہیں، اور غیبتیں اور چغلیاں، جس دنیا میں ہم برباد ہو گئے، جنہوں نے زندگی اس لعنتی دنیا کے لیے برباد کر دی ہوگی اور آخرت کو بھولے رہے ہوں گے، وہ اس گروہ میں ہوں گے جنہیں منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ جو لوگ بین بین زندگی گزاریں گے، ننگے پیر ننگے بدن، اپنے پاؤں کے بل حواس باختہ دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہ کریم اتنا کریم ہے جو اس دنیا میں اس کا بن کے رہا ہوگا، جو دنیا میں رہ کر دنیا کا نہ ہوگا، جس نے رات کے آرام تج کر دیے ہوں گے، جس نے راتوں کو مسلح کے پیٹھ پر سواری کرنا سیکھی ہوگی، جس نے اپنی جبین کو سجدوں کی لذت دی ہوگی، جس کی آنکھیں اس مولا کی یاد میں آخرت کے خوف میں برستی ہوں گی، جس کا دل عشق خود محب مصطفیٰ میں تڑپتا ہوگا، جس کی زبان میٹھی ہوگی، اخلاق اچھا ہوگا، عبادت اچھی ہوگی، معاملہ اچھا ہوگا، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں گزرا ہوگا، بدل کر گزرا ہوگا، اس کو اس بات کا مول ملے گا قیامت کے دن۔ چند لمحوں کی تکلیف، کیا تکلیف ہے؟ ارے زندگی کا مولا کے لیے بدل لینا تکلیف ہے۔ اس لیے تکلیف نظر آتی ہے کہ ہم نے اس مردار زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، جس دنیا نے قبر میں نہیں جانا۔ دنیا، رشتے، تعلق سارے کے سارے قبر تک جائیں گے، چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، اور مال اس نے قبر تک ہی نہیں جانا، مال نے گھر رہ جانا ہے، پچھلوں کی وراثت کے لیے، جھگڑوں کے لیے، فساد کے لیے۔ یتنافسون فیہا، قبر کے اندر تو تمہارا دوست نہ مال ہے، نہ تمہارا دوست خونی رشتہ ہے، جن کو آسودگی دینے کے لیے اپنی زندگی ہم برباد کرتے پھرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا قبر کے دوست اعمال ہیں، جنہوں نے ارد گرد سہارا بننا ہے، اور اس لاج رکھنے والے کا دیکھو کہ جو دیکھے گا کہ اس نے زندگی میری خاطر آخرت کے لیے، آخرت کی یاد میں گزاری، وہ قیامت کا دن جو ہر ایک کے کانپنے کا دن ہے، نفسا نفسی کا دن ہے، اس دن اس کے کرم کا عالم دیکھیے کہ جنہوں نے زندگی آخرت کے لیے گزاری ہوگی، اللہ کے لیے گزاری ہوگی، اپنے اخلاق، عادات، اطوار، طرز زندگی، رسم رواج، زندگی کا ایک ایک گوشہ مولا اور مولا کے محبوب کی طرز پر ان کی منشا رضا کے مطابق گزارا ہوگا، ان کی لاج کیسے رکھے گا؟ وہ قبروں سے اٹھیں گے اس ہولناک دن تو سواریاں کھڑی ہوں گی ان کے ساتھ، ملائکہ لگامیں پکڑ کے کھڑے ہوں گے، قیامت کی نورانی سواریاں، جنت کی سواریاں ہوں گی، انہیں حکم ہوگا کہ آپ لوگوں کے لیے آج قیامت کے دن بھی سواریاں ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ٹیلے ہوں گے، ان کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، تم یہاں بیٹھو، ممبروں پر بیٹھو، تم نے زندگی میری خاطر گزاری تھی، تم دنیا میں رہ کر دنیا کو بھولے ہوئے تھے، تم نے دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنے اندر سے نکال دیا تھا۔ کسی کو احادیث کی کثرت ہے، کسی کو مولا فرمائے گا عرش پر حساب کے وقت ان کو میرے سامنے ان کی کرسیاں لگا دو تاکہ مجھے تکیں، کسی کو عرش کے اپنے دائیں جانب بٹھائے گا، کسی کو بائیں جانب،
کسی کو سامنے بٹھائے گا، کسی کو عرش کا سایہ دے گا، ان کو سائے میں لے لو۔ کسی کے لیے نعمتوں کا دسترخوان بچھ جائے گا، حتیٰ کہ اللہ کے حضور حساب کے لیے جانے پر بھی سواریاں مہیا کی جائیں گی، تم سواریوں پر جاؤ۔ تو آقا نے فرمایا 3 قسمیں ہوں گی، جامع ترمذی اور پر بخاری اور مسلم بھی بتا دی میں نے۔ ایک وہ جو لوگ پیدل چل کے جائیں گے، ایک وہ جو سواریوں پر لے جائے جائیں گے، ایک وہ جو لوگ چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جس رب نے تمہیں پاؤں کے بل چلنے کی قدرت دے دی وہ چہروں کے بل بھی چلا کے دکھا دے گا۔ اور میں نے بتایا کہ اگر آج اس زندگی کو آخرت کے سپرد کر دیں، اس زندگی کو مولا کے لیے کر دیں، رات اور دن بدل دیں، وہ یہ تو نہیں کہتا، نہ میں کہہ رہا ہوں کہ ساری رات ہی مصلی پر کھڑے رہیں، نہیں، چند لمحے آدھا گھنٹہ ہی کھڑے ہو جائیں، گھنٹہ ہی ہو جائیں، جتنی توفیق ملے، مگر رات کے اندھیرے میں جب کوئی نہیں ہوتا اور دوست کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے، اس وقت مصلی سے دوستی کر لو، اس وقت اسے منانے کے لیے آخرت کے خوف میں، اس کی محبت میں کچھ آنسو گرا لیا کرو، اور دن یہ جو ظلم کی زندگی ہے اس سے تائب ہو جاؤ، جھوٹ کی، مکر کی، دھوکہ بازی کی، دجل کی، فریب کی۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس دن قربات، ہولناکیاں، اذیتیں، تباہ کاریاں، ہلاکتیں انتہا پر ہوں گی قیامت کے دن، اور کئیوں کو لگام آگ کی دی جا رہی ہوگی، تو پوچھا گیا قیل لہ فأین المؤمن، یا رسول اللہ اس دن مومن کہاں ہوگا؟ اللہ کا وفادار بندہ۔ یہ مومن کی مختلف تعریفیں بتا رہا ہوں، جو زندگی آخرت کے لیے گزارے وہ مومن ہے۔ پھر یہ تعریف مومن کون ہے؟ جو اللہ کا وفادار بندہ ہے۔ غلام 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک غلام ہوتا ہے جو غلامی سے بھاگ جاتا ہے، وہ کافر ہے، کافر و مشرک۔ ایک غلام ہوتا ہے رہتا غلامی میں ہے، سامنے جی حضور مالک مالک کرتا ہے، اور تھوڑی نگاہ ادھر ہوتی ہے تو اپنی حرکتیں کرتوت اور شیطانیاں کرتا ہے۔ ایسے بھی بڑے نوکر اور بڑے غلام ہوتے ہیں، وہ ہم ہیں، مسلمان ہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ اعتکاف میں آ گئے اللہ کے دروازے پر تو رونے لگ گئے، 27ویں شب آ گئی رونے لگ گئے، حضور داتا صاحب حاضر ہو گئے رونے لگ گئے، میلاد النبی کا مہینہ آ گیا، حضور کا میلاد آ گیا تو عاشق رسول بن گئے، حضور غوث پاک کی 11ویں شریف آ گئی تو حضور غوث پاک کے غلام عقیدت مند بن گئے، نیک صالح لوگوں کی مجلس میں آ گئے تو عقیدت مند بن گئے۔ یہ طور اتوار ہیں اور بس چند ایونٹس ہیں، یہ موسم ہیں کچھ۔ وفادار بندہ موسمی وفادار نہیں ہوتا، جب یہ موسم گئے باقی پوری زندگی کے شب و روز وہی دنیا، وہی جمیلے، وہی جھگڑے، وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی کذب، وہی دھوکہ، وہی لوٹ مار، وہی حرام خوری، وہی حرام کاری۔ جو خالی چہرہ بھی حضور کے چہرے جیسے نہ کر سکے، اس کی بقایا وفاداری کیا ہے؟ آپ نہیں چاہتے کہ ایسے بن جاؤ کہ دور سے میرے آقا قیامت کے دن پہچان لے میرا امتی آ رہا ہے، نہیں چاہتے؟ تو آقا علیہ السلام نے سے پوچھا گیا آقا تو مومن، تو تیسرا وہ غلام ہوتا ہے جو مالک سامنے ہو یا پشت پیچھے ہو، مالک کا وفادار رہتا ہے، مالک کا وفادار رہتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اور میرا کوئی مقصود نہیں ہے، فقط ایک ہے، مالک کا وفادار بنانا چاہتا ہوں، بس وفادار بنانا چاہتا ہوں۔ اپنے حال کا تو مجھے پتہ نہیں،
میں تو نہیں بن سکا، معلوم نہیں گھسیٹا جاؤں گا، معلوم نہیں ٹھڈوں کے ذریعے دوزخ میں پھینکا جائے گا، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ آپ میرا سہارا ہیں، آپ سہارا ہیں کہ اگر گھسیٹے جانے کا وقت آ گیا، دوزخ میں پھینکے جانے کا وقت آ گیا، اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ محبت کرتے، اگر آپ بدل گئے شاید کسی ایک کی اس لمحے نگاہ پڑ جائے اور عرض کر دے مولا چلو یہ خود تو نہیں بدلا تھا پر میں اس کے کہنے پر بدل گیا تھا، میری خاطر میرے صدقے اس کو معاف کر دے، شاید بخش دیا جاؤ۔ تو پوچھا کہ آقا مومن اس دن کہاں ہوں گے؟ قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال علی کرسی من ذہب، فرمایا سونے کی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہوگا، بادلوں کا سایہ ہوگا اور قیامت کی تپش سے محفوظ ہوں گے۔ کوئی مومن مرد اور مومن عورت جو وفادار ہے مولا کی، اسے قیامت کی تپش کی لو بھی نہیں لگے گی۔ یہ تو قبر سے اٹھنے کی بات تھی، اللہ کے حضور کی طرف دوڑیں گے، اللہ کے حضور کی طرف دوڑیں گے، اور پھر طویل انتظار کے بعد آقا علیہ السلام کی شفاعت پر اہل قیامت کا صرف حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یہ اللہ کے حضور پیشی ہوگی، اس لیے اس کو یوم العرض الاکبر کہتے ہیں، بڑی پیشی کا دن، بڑی پیشی کا دن۔ میں یہ بات سمجھا دوں آپ کو کہ اس پیشی پر ابھی کوئی شفاعت کا مرحلہ نہیں ہے، اس مغالطے سے نکل آئیں۔ کچھ کام یہاں کی زندگی کے ساتھ متعلق ہیں، کچھ مراحل پہ شفاعت ہے۔ پہلی شفاعت عظمیٰ ہوگی، وہ جمیع امم کے لیے یکساں ہوگی، آقا علیہ السلام کے ساری امتیں مل کے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی۔ جب 300 سال گزر جائیں گے اور لوگ تڑپ رہے ہوں گے، پگھل رہے ہوں گے اور حساب شروع نہیں ہوگا، حدیث میں لفظ آتے ہیں اللہ پاک نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ اس دن وہ سمجھ میں آئے گی وہ کتنا بے پرواہ ہے، اور آج ہم بے پرواہ ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے تمام امتیں مل کے کہ آپ شفاعت کریں، پہلے نبی ہیں، وہ کہیں گے آج میری مجال بھی نہیں ہے، اذهبوا الی غیری۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نبیوں کی مجال بھی نہیں ہوگی اس دن، وہ کہیں گے اس لمحے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس چلیں۔ مل کے پھر اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ایک ایک پیغمبر کے پاس ہوتے آئیں گے، تو ہر کوئی کہے گا آج اس کیف اس لمحے میری نہیں، کسی اور کی طرف چلیں۔ ساری امتیں، سب انبیاء مل کر اس دن آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے۔ یہ ابھی وہ پہلا مرحلہ ہے قبروں سے اٹھنے کا اور حساب و کتاب شروع نہ ہونا، حساب شروع ہونے سے پہلے ترتیب بتا رہا ہوں۔ صرف یہ چاہیں گے کہ مولا تیری مرضی، جس کو جنت کا فیصلہ کرنا ہے جنت بھیج، جس کو دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے دوزخ بھیج، جو حساب و کتاب تو نے فرمانا ہے وہ شروع کر۔ اس ہولناکیوں میں جس میں ہم ہیں یہ ناقابل برداشت ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں سارے آئیں گے، مل کے عرض کریں گے کہ سارے انبیاء اور ان کی امتیں آپ اللہ رب العزت سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب جلد شروع فرما دے، اجل حساب۔ تو آقا علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، باری تعالیٰ پوچھے گا محبوب کیا چاہتے ہو؟ تو پہلی شفاعت جس کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی شفاعت، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب امتوں کے لیے ہوگی، اور وہ صرف آقا علیہ السلام کو نصیب ہے۔ وہ شفاعت کبریٰ کا حق تنہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔
عرض کریں گے باری تعالیٰ ان کا حساب جلد فرما، تب حساب شروع ہوگا۔ تو حساب شروع ہوگا اور یہ حساب پھر اللہ رب العزت کے حضور پھر ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، جسم کا ایک ایک عضو گواہ بن جائے گا، آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کسی مجرم، کسی گناہگار، کسی فاسق سے اس کے گناہ پر عذر یا سبب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس دن تعویلات، عذر نہیں سنے جائیں گے، فیصلہ سنایا جائے گا۔ چونکہ ہاتھ خود بولیں گے کہ مجھ سے گناہ کیا تھا، پاؤں بولیں گے، زبان بولے گی، کان بولیں گے، جسم کا ایک ایک انگ، ایک ایک عضو خود گواہی دے گا۔ گلے میں لٹکا ہوا نامہ اعمال بولے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں، کسی کے پیچھے لٹکا دیا جائے گا، پورا وجود گواہ بن جائے گا۔ ملائکہ دفتر کھول لیں گے، ایک ہانکنے والا فرشتہ ہوگا، ایک پورا رجسٹر لے کے چل رہا ہوگا جس میں پوری زندگی کا ہر چھوٹا بڑا عمل، لمحہ لمحہ کی پوری داستان رقم ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا کوئی مخفی چیز اس دن مخفی نہیں رہ جائے گی۔ اس حساب و کتاب کے وقت تنہا ہے کہ حساب کا وہ پیشی ہے، وہ پیشی ہے۔ اس پیشی سے فارغ ہوں گے اور یہ پیشی شفاعت عظمیٰ کے ذریعے شروع ہوگی۔ فارغ ہوں گے، جس کسی ایک شخص سے ظلم کیا ہے اس کے ظلم کا بدلہ وہی دینا ہوگا، دیا جائے گا۔ اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں، ہمارے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، ظالم کے کھاتے میں، ظالم کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ پھر دوسرا بلایا جائے گا، مولا اس نے مجھے گالی دی تھی، اس گالیوں کی عوض کچھ نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اس کی بدیاں ادھر دی جائیں گی۔ اس نے مجھ پر دست درازی کی تھی، اس نے حق تلفی کی تھی، غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، حق مارا تھا۔ الغرض جو زیادتی جس شخص کے ساتھ کی گئی ہوگی، ایک ایک شخص کا اس دن بدلہ چکایا جائے گا۔ نیکیاں گن گن کے ایک ایک عمل کے حساب سے دی جاتی رہیں گی، اس کی بدیاں ادھر ایڈ ہوتی رہیں گی۔ اب معلوم نہیں اس پیشی کے بعد نیکیوں کے کھاتے میں کچھ بچتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ ساری نیکیاں اگر زندگی میں کی بھی ہیں تو ساتھ ساتھ ظلم بھی چلتے ہیں، ساتھ ساتھ حق تلفی بھی چلتی ہے، حقوق العباد کے خلاف عمل بھی چلتا ہے، غیبت بھی چلتی ہے، چغلی بھی چلتی ہے، زبان نہیں رکتی، شکایتیں بھی چلتی ہیں، تہمتیں بھی چلتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی چلتی ہیں، حق تلفیاں بھی چلتی ہیں، خیانتیں بھی چلتی ہیں، بددیانتی بھی چلتی ہے، استحصال بھی چلتے ہیں۔ یہ سارا عمل ادھر نمازیں بھی چلتی ہیں، روزے بھی چلتے ہیں، تسبیح بھی چلتی ہے، ذکر بھی چلتے ہیں، اللہ اللہ بھی چلتا ہے، حج اور عمرے بھی چلتے ہیں، ادھر ظلم اور فسق و فجور بھی چلتا ہے۔ یہ سارا حساب برابر کر دیا جائے گا، سب حساب برابر کر دیا جائے گا، چکا دیا ہے۔ اس کو اللہ پاک نے فرمایا کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی پر، ایک ایک شے کو چکا دیا جائے گا۔ چکا دینے کے بعد جب اس پیشی سے واپس مڑیں گے حساب کی اور عرض اکبر اللہ کے حضور بڑی پیشی سے مڑیں گے، معلوم نہیں کسی کے پاس کیا بچتا ہے کیا نہیں بچتا۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ اب اپنے میزان کی طرف آؤ۔ ترازو اس کے بعد لگیں گے، ترازو قبر کے بعد نہیں لگنے۔ اس ترتیب کو ذہن میں بٹھا لیں، ترتیب کو، کہ قبر سے اٹھتے ہوئے میزان نہیں لگے گا، ترازو قبر سے اٹھ کر نہیں لگے گا۔ قبر سے اٹھ کر کہ عزت و تکریم سے وفد کے طور پر ملائکہ کے جرمٹ میں لے جائے جائیں گے، وہ جو مولا کے لوگ ہوں گے، عباد اللہ بل عباد مکرمون، قل یا عبادی لیس علیہم بسلطان، وہ جو اللہ والے لوگ ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اولیاءہ الا المتقون، میرے دوستوں ولیوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا
مولا تیرے دوست اور ولی ہوں گے کون؟ تیرے دوست اور ولی کون ہیں؟ یہ دو دو سطروں کے لقب رکھنے والے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جو مرید ہے اس کا پیر وقت کا غوث ہے۔ کتب بھی ہر کوئی، جگہ جگہ گلی گلی میں کتب بھی ہیں، غوث بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، ولی بھی ہیں، اولیاء۔ ہم نے تو تماشا بنا دیا ہے۔ جبے کبے سے، ان شکلوں سے ولی اور اللہ کے دوست نہیں بنتے، گدیوں سے بھی نہیں بنتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس گدی پر چاہے کوئی بیٹھ جائے، اس طرح ولی اور اللہ کا دوست نہیں بنتا۔ جہاں گدیاں نہیں ولی بناتی۔ آج کل کا حال تو الٹا یہ ہے، الا ماشاءاللہ گدیاں تو بگاڑ رہی ہیں، تکبر دیتی ہیں، رونت دیتی ہیں، حرص دنیا دیتی ہیں۔ جن کی گدیاں ہیں وہ گدی پر کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ ہائے 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 ہائے، ہم کس سودے میں پڑ گئے؟ جن کی گدیاں ہم نے بنا رکھی ہیں وہ گدیوں پر نہیں بیٹھے تھے، وہ تو تھر تھر کانپتے تھے، وہ تو مصلے پر کھڑے ہو کے ان کی آنسوؤں کی برسات رہتی تھی، وہ تو بلبلاتے تھے، چیختے تھے، روتے تھے۔ ان کی کمائی آخرت کی کمائی تھی، انہی کی گدیاں بنی ہیں نا۔ ہم نے ان کی گدیوں سے اپنی دنیا کی کمائی شروع کر دی۔ میں نے بتایا تھا رسم اور شے ہے، حقیقت اور شے ہے۔ یہ کثرت کے ساتھ میں نے بتایا تھا، لوٹ مار کا مال، حرام خوری، زیادتی، استحصال، سود خوری، ناجائز کمائی، اور ہر سال 3 بار عمرے بھی اور ہر سال کے حج بھی۔ یہ اس طرح کے حرام مال کے حج اور عمرے نہیں چھوڑائیں گے، سب حساب برابر کر دیا جائے گا۔ ساری راتیں اگر عبادت میں گزاری مگر اللہ کے بندوں کا دل دکھاتے رہے، خونی رشتوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے، تکبر کرتے رہے، ان کا حق کھاتے رہے، ان پر مال اللہ نے دیا، ان پر مال خرچ نہ کیا، ان کی پریشانی ختم نہ کی، ان کی مدد نہ کی، مظلوم کی مدد نہ کی، خونی رشتوں کی مدد نہ کی، انہیں کھانے کا نہ ملتا تھا، آپ محلات میں رہتے تھے۔ مال اللہ کے دیے ہوئے مال میں عدل کرنا ہوگا، طاقت میں عدل کرنا ہوگا، حیثیت میں عدل کرنا ہوگا، ہر ایک کا حق گن گن کر دنیا میں دو گے، اس دن بچ جاؤ گے۔ ہم حق کھاتے ہیں، بڑے لوگ ہیں سخاوتیں کرتے ہیں اور قریب کے خونی رشتہ دار بھوک مرتے ہیں، وہ صدقہ خیرات اس شخص کا قبول نہیں ہے جس کے قرابت دار قریبی خونی رشتے ان کو حق نہ دے رہا ہو اور دور دور تک جا کر خیرات کراتا ہو، وہ اس کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ اللہ حضور نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو تمہارے عیال دار ہیں ان سے شروع کر۔ پوچھا آقا سب سے اعلیٰ صدقہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اولاد پر، خونی رشتوں پر، یہاں سے شروع کرو۔ اور جس طرح صدقہ سب سے اعلیٰ گھر پر ہے، اس طرح نیکی، دعوت، تبلیغ سب سے اعلیٰ گھر پر ہے۔ گھر برباد ہیں، باہر مبلغ بنے پھرتے ہیں۔ گھر شیطان کی نظر ہیں، ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، ناچ گانے، میک اپ، بے حیائی، عریانی، لباس تباہ ہیں، برباد ہیں، اندھے ہو گئے ہیں، گھر میں نہیں رہتے، نہیں دیکھتے کہ بیٹیاں کیسا قمیض پہن رہی ہیں، نہیں دیکھتے، نکلوا لو آنکھیں، نہیں دیکھتے بیوی کا لباس کیا ہے، نہیں دیکھتے شادیوں پر جا رہے ہیں میک اپ کی بھرمار کر کے جا رہے ہیں۔ یہ میک اپ تو شوہر کے لیے تھا، یہ باہر جاتے ہوئے کس کے لیے کر رہی ہے؟ میری بات کو سمجھ میں آ رہی؟ یہ شوہر سے پوچھا جائے گا کہ گونگا کیوں ہے، ان سے تو پوچھا ہی جائے گا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اولاد کا بھی پوچھا جائے گا، بیوی بچوں کا بھی پوچھا جائے گا، اعزاء اقارب کا بھی پوچھا جائے گا، ان کو بھی بچاؤ دوزخ سے۔ اپنے مال میں بھی حق دو، بلائی میں بھی حق دو، نیکی بھی کرو، احسان بھی کرو، خیرات بھی کرو، عدل بھی کرو، پھر پڑوسی ہیں، پھر اس کے بعد سوسائٹی ہے۔ یہ حق ادا نہ کیے، مسجدیں بنوا دی، نہیں قبول ہوگا۔ حق ادا نہ کیے، دربار بنوا دیے، نہیں قبول ہوگا۔
فرائض حق ادا نہ کیے، دور لنگر لگا دیے اور بڑے بڑے میلے بنا دیے اور بڑے بڑے اہتمام کر دیے اور پورے ایک صدقہ خیرات کے بنا دیے مظاہر، نہیں، عمرے کے ٹکٹ جاری کر دیے، 10 ٹکٹ۔ پوچھو کہ جو قریبی حقدار تھے، جن کی باز پرس جن کے لیے پہلے ہونی ہے، بہن کو کیا دیا ہے جس کے پاس کھانے کا نہیں، غریب ہے، غریب بھائی ہے اسے کیا دیا ہے، خالہ کو کیا دیا ہے، پھوپھو کو کیا دیا ہے، چاچا تائے کو کیا دیا ہے، ماموں کو کیا دیا ہے، الاقرب فالاقرب، یہاں سے پوچھ گچھ شروع ہوگی۔ یہ باقی چیزیں کام نہیں آنی، وہ منہ پہ ماری جائیں گی۔ دین مذاق نہیں ہے، دین آداب اور ترتیب کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ پھر وہ یہ سارا کچھ اس پہلی پیشی میں ہو جانا ہے، سارا حساب برابر کر کے کچھ بچے گا اگر نیکیوں میں، جو حساب برابر کرنے میں جاتی رہیں گی، جو کلیمنٹ اٹھے گا دعویٰ دار میرے ساتھ زیادتی کی تھی، آپ کی نیکیوں سے دیا جائے گا۔ اس دن مار پیٹائی تو اس کے آپس میں ہاتھا پائی تو ہونی نہیں ہے، تو بھی اس کا سر پھوڑ لے، 2 تھپڑ مار لے، نہیں، یہ تھپڑوں کا تو وقت آگے آتا رہے گا، دوزخ میں یا جنت میں کدھر جاتا ہے۔ اس دن تو نیکیاں ہر بات پر ہماری جائیں گی، اس کی بدیاں آئیں گی۔ امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف بڑا حسد تھا ان کی زندگی میں۔ حضور کی امت میں اگر چند نام گنے جن کے خلاف ان کے اہل زمانہ نے سب سے زیادہ حسد کیا ہو تو سر فہرست چند ناموں میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اللہ نے ان کو جتنا بڑا آدمی بنایا، جتنی نعمت دی، اتنا حسد ہوا ان کے خلاف۔ وہ کیا کرتے؟ لوگ مجلسوں میں بیٹھتے تو ان کے خلاف چغلی کرتے، غیبت کرتے، الزام لگاتے، تہمت لگاتے، برا بھلا کہتے۔ کوئی ان کو یہودی کہتا، کوئی مجوسی کہتا، استغفر اللہ العظیم، یہاں تک زبانیں لوگوں کی ہوتی ہیں۔ جس سے سنتے کہ اس نے میرے خلاف بات خبر پہنچ گئی تو آپ کچھ پھل یا کوئی مٹھائی یا کوئی کھانا، کوئی چیز تحفے تحائف پیسے بنا کر اس کے گھر بھجواتے۔ وہ پوچھتا شرمسار ہو کر کہ میں نے تو ان کو گالی دی تھی، برا بھلا کہا تھا، تو یہ شکریہ بھجوایا ہے، ساتھ شکریہ کہا ہے۔ وہ پوچھتا کس بات کا؟ انہوں نے کہا کہ تو نے، میرے پاس عمل کم تھے، تو نے اپنے عمل اور نیکیاں مجھے دے دی۔ یہ جو غیبت چغلی کرتے ہو، تم نے اپنے عمل اپنی نیکیاں مجھے دے دی، مفت میں نیکیاں دی، اتنا احسان کیا مجھ پر، اس کا شکریہ ادا کرنا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ دن میں اتنی نیکیاں کماتے نہیں جتنی برباد کرتے۔ یہ سارا حساب کتاب اس پہلی ایک پیشی پر ہو جانا ہے۔ جب اس پیشی سے فارغ ہوں گے اور کچھ بچے گا، اور بدیوں، برائیوں اور گناہوں کی پنڈ، اس کے بوجھ جو اور لوگوں کے بھی جن سے زیادتیاں ہوئی تھی زندگی میں، سارے اٹھا کر گناہوں کے بوجھ اور بدیاں اور نیکیاں ساری دے گلا کر جب واپس ہٹیں گے تو اس وقت اس کے لیے میزان لگے گا اور صحف کھلیں گے۔ اب ترازو، اب لگے گا ترازو کہ تولو اس کی نیکیاں کتنی ہیں، جس کو کہتے ہیں صافی کمائی ہوتی ہے نا، صافی، خرچے، قرض، لین دین اتار ادا کرنے کے بعد جو خالص صافی نیٹ انکم ہوتی ہے، اس پر میزان ہوگا۔ باقی نیکیاں جو ہم لیے کرتے پھرتے ہیں، یہ تو ادھار ہیں ان لوگوں کے جن سے زیادتیاں کی ہیں، یہ قیامت کے دن ان کو چلی جائیں گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیٹ جو نیکیاں بچیں گی صافی، سب ادائیگیوں کے بعد اس کے حساب کا پھر تول ہوگا، ترازو ہوگا، میزان۔ تو پہلی شفاعت اس میزان سے شروع ہوگی۔ شفاعت کبریٰ تمام امتوں کے لیے پہلے ہو چکی، اب اس میزان سے، اب وہاں سے آگے کچھ کسی نے اگر کچھ کر رکھا ہے، میں نے عرض کیا یہاں تک عمل کی داستان تھی، آگے عمل بھی چلے گا اور اب نسبت اور محبت بھی کام آئے گی اور تعلق بھی کام آئے گا۔ اگر کسی نے، ایک شخص پریشان حال کھڑا ہوگا، نیکیوں کا اس کا پلڑا اوپر چلا گیا، بچا ہی کچھ نہیں، گناہوں کا پلڑا نیچے ہے۔ اب یہاں طرح طرح کے واقعات اور عجائبات ہوں گے۔ اچانک کوئی فرشتہ ایک کاغذ کی پرچی لا کے اس کی نیکیوں کے ترازو میں رکھ دے گا،
اس کا پلڑا نیچے ہو جائے گا نیکیوں کا۔ کہیں گے چلو بھائی اس کو میزان سے تو پار کر کے لے چلو، یہ کیا بن گیا؟ آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے کاغذ، کیا ہے کھول کے دیکھ لو۔ وہ کھولے گا تو لکھو گا اس نے اتنی بار مجھ پہ درود پڑھا تھا۔ اب یہاں جس سے وفاداری کی ہے وہ کام آئے گی۔ آقا علیہ السلام کا درود سب سے بڑھ کے کام آئے گا۔ تو میزان ہوگا، میزان کے بعد پھر صحف کھلیں گے، اس کے بعد پھر پل صراط آئے گی۔ یہ تو مرحلے ہیں، پھر صراط آئے گا، پل صراط۔ تو یہ جو مراحل ہیں، ان مراحل میں اور ان کے بعد اسی طرح پھر حوض کوثر آئے گا۔ حوض کوثر، پیاسے ہیں، پریشان حال ہیں، اب کسی نے بنائی ہوگی میرے آقا کے ساتھ تو حضور اس کو حوض کوثر سے پلائیں گے بھی صحیح۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی ایسے بھی ہوں گے جن کو میں دور سے دیکھ کے کہوں گا کہ میرے امتی ہیں، لاؤ لاؤ۔ جب قریب آئیں گے تو فرشتے پوچھیں گے آقا آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے کیا کیا تھا؟ تو فرمایا لے جاؤ دور میرے، یہ میرے بے وفا اور دھوکے باز ہو گئے۔ وہاں بھی دھتکارے جائیں گے کئی لوگ۔ پھر مختلف قسموں کی شفاعات شروع ہوں گی، انبیاء شفاعت کریں گے، پھر ملائکہ شفاعت کریں گے، اولیاء کریں گے، صالحین کریں گے۔ تو یہ مراحل ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کو وحی آئی کہ اس پہاڑ میں جا، ایک بوڑھا آدمی 70 سال سے میری عبادت میں بیٹھا ہے، یہ علامت ہے اس کی۔ اللہ کے برگزیدہ نبی وہاں پہنچ گئے، اس کو جا کے میرا ایک پیغام دے دے۔ وہ پیغام کیا دیا؟ پیغام یہ دے دے اسے کہے کہ تو نے 70 سال بیٹھ کر تنہا میری عبادت کی ہے، ہم تیری عبادت کو رد کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ نبی کو بھیجا یہ پیغام دینے کے لیے اس کے پاس۔ جب اسے پیغام ملا وہ خوشی کے مارے چیخ پڑا، بے ہوش ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا تیری تو 70 سال کی عبادت چلی گئی، تو مر جاتا غم سے، تو الٹا خوش ہو رہا ہے، خوشی سے چیخ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا قبول میرا کام عبادت کرنا، نوکری کرنا، بندگی کرنا تھا، قبول کرے یا نہ کرے مجھے اس سے نہیں غرض، یہ مالک کا کام ہے۔ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ میری سوچ، میرا دھندا نہیں، یہ مالک کا کام ہے۔ تو خوشی کس بات کی؟ عرض کرنے لگا خوشی اس بات کی کہ 70 سال جو محنت کی تھی وہ قبول ہو گئی کہ اس نے یاد تو کیا ہے نا، آج یاد کیا ہے تو پیغام بھیجا ہے نا، آپ کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے نا میرا، جا کے پیغام دے دے۔ تو اس نے 70 سال کے بعد آج مجھے یاد کیا، اور مردودوں کے لسٹ میں لکھا یا مقبولوں کے لسٹ میں، مگر اس کے کسی شمار میں تو آ گیا ہوں، بس میری تو یہی خوشی ہے۔ خدمت بھی کیا کریں اللہ کے بندوں کی، اور اللہ کی عبادت کیا کریں، اور حضور کی محبت اور اتباع کیا کریں، 3 کام کیا کریں۔ اللہ کی بندگی کیا کریں، بولیے 4 سبق دیتا ہوں، 4۔ اللہ کی زندگی اس طرح بنا لیں، زندگی کو بندگی بنا لیں، کس کی؟ اللہ کی۔ زندگی ساری عبادت بنا دیں، ہر عمل وہ کریں جس کا اس نے حکم دیا، اور ہر عمل میں نیت اس کی رضا کو رکھیں، پوری زندگی عبادت ہے۔ تو زندگی کو بندگی اور عبادت بنا لیں۔ دوسرا، زندگی کو حضور کی محبت اور اتباع بنا لیں، آقا علیہ السلام کی محبت، عشق و محبت اور اتباع، 2 باتیں ہیں۔ اس امت میں کچھ لوگوں نے صرف اتباع پہ زور دیا، محبت پر اتنا زور نہ دیا، وہ ایمان میں کمزوری رہ جاتی۔ کچھ لوگوں نے خالی محبت کے نعرے لگائے اور حضور کی اتباع اور عملی پیروی پر زور نہ دیا، ایمان ناقص رہ گیا۔ ایمان کا کمال، سچا وفادار وہ ہے جو محبت بھی کرے، تابعدار بھی ہو، محبت بھی کرے، مالک کے حکم پر عمل بھی کرے۔
دعویٰ محبت کا ہو اور عمل مرضی کا ہو وہ وفادار نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی بندگی اور عبادت کریں، آقا علیہ السلام کی محبت اور بولیے اتباع کریں، اور اتباع ظاہر سے لے کر باطن تک اتباع کریں۔ تیسرا، حضور کے دین کی نوکری کریں۔ 4 چیزیں بتا رہا ہوں، اللہ کی بندگی، اللہ کی وفاداری، یوں کر لیں اللہ کی وفاداری، آقا علیہ السلام کی تابعداری، دین کی نوکری اور بندوں کی خدمت۔ حضور کے دین کی نوکری کریں اور حضور کی امت کی اور اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، اور بندوں کی ترتیب سمجھا دی، گھر سے رشتوں سے شروع کریں اور چلتے جائیں، دہرائیں سبق کو۔ اللہ کی بندگی، آقا علیہ السلام کی محبت اور تابعداری، تابعداری محبت والی، تابعداری محبت والی، دین کی نوکری، نصرت، نوکری، قربانی دین کے لیے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت۔ جب خدمت کی تو خادم ہو گئے، پھر تکبر نہ رہا، پھر آپ نیچے ہو گئے، بڑے نہ ہوئے، دوسرے بڑے ہو گئے، ہر دوسرا بڑا ہو گیا، آپ خدمت میں جو لگ گئے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ زندگی کو 4 اطوار میں اس مزاج میں ڈھالیں۔ تو بات جو آج کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ کہ یہ سبق تو سب کے لیے کہ پوری زندگی اس طرح، اور 10 دن تربیت کے لیے اور عمل کے لیے اور نسبت کے لیے 10 دن یہ لگا لیں۔ میں چلاتا نہیں ہوں، میں آپ کو 10 دن بٹھاتا ہوں، ہمارا یہ طریقہ، دونوں اپنے طریقے۔ صحابہ کرام چلتے بھی تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک جا کے، دنیا کے کونے کونے میں جا کے ان کے مزار بنے، جہاد پر بھی سفر کرتے اور دعوت اور تبلیغ پر بھی سفر کرتے، گھروں سے نکلتے، یہ بھی کرتے۔ اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین تک وہ خلوتوں میں اور اللہ کرنے کے لیے اعتکاف اور خلوت گاہوں میں اور خانقاہوں میں اور عبادت گاہوں میں بیٹھتے بھی تھے، ساری رات بیٹھے رہتے، ان کے حلقے ہوتے، لوگ ان کے پاس جاتے، وہ بیٹھتے، عبادت کرتے۔ تو 10 دن ایک اور 10 دن ایک، 10 دن اللہ کے لیے بیٹھیں، 10 دن اللہ کے محبوب کے لیے بیٹھے تاکہ وہ خوش ہو، میرے محبوب کے لیے، میرے حبیب کے لیے بیٹھے ہیں۔ 10 دن بیٹھنا، باقی زندگی 4 طریقوں کے مطابق، ساری زندگی بندگی، حضور کی محبت اور تابعداری، بندگی بھی اللہ کی محبت والی، یاد رکھ لیں، میں نے بتایا تھا آپ کو، ترتیب بتائیے، خوف اور رجا اور خشیت اور محبت اور قربت اور معرفت، ایک اسلوب بتایا ہے پورا۔ اللہ کی عبادت بھی محبت والی اور حضور کی اتباع بھی محبت والی، اور دین کی نوکری بھی محبت والی، دین سے محبت ہو اور پھر نوکری کرے، دین کے لیے دل تڑپے، حضور کا دین، اللہ کا دین ہر شے سے عزیز تر ہو، 3 محبتوں پر ہر شے قربان کرنے کا حکم ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور دین کی نصرت اور اس کی دین کی محبت، یہ ہر محبت اور ہر مال و متاع سے عزیز تر اور محبوب تر ہو، یہ قرآن کا معیار ہے۔ 3 محبتیں، اور چوتھی چیز بتائی مخلوق کی خدمت، دعوت دیں، یہ بھی خدمت ہے، بھولے ہوئے کو راہ دکھائیں، یہ بھی خدمت ہے، پیغام پہنچائیں کیسٹ کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، جو جس کی صلاحیت ہے پیغام پہنچائیں، دعوت دیں، راہ پر لگائیں، مدد کریں، اپنی جگہ اس کو دیں، 1000 لاکھ طریقے ہیں خدمت کے، اس کا آرام، اپنا آرام اس کے لیے قربان کر دیں، ہر طریق سے خدمت کریں، دوسرے کا بھلا سوچیں۔ تو 4 اصول، باقی زندگی اس طرز پہ گزاریں، یہ ہر ایک کے لیے ہے، یہ بولیے، اتنا حق ہے کہ میں ایک بات کہہ دوں، چونکہ تیسرے میں نے خود رعایت دے دی، چونکہ پوری زندگی کو بدلنا ہے، لہذا میں نے کہا آپ کا وعدہ یہ کہ توبہ اور پختہ عزم اور ارادہ کر لینے کا وعدہ،
اور بدلنے کی ابتدا کسی نہ کسی حد سے ابتدا ہو جائے. میں اس وعدے میں احتیاط لی ہے. اسی طرح ہے نا، 2 کا پکا وعدہ ہو گیا ہے، 10 دن. ٹھیک ہے، یہ سب کے لیے. اب یہ بتائیں، اب اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جو یہ 3 باتیں کلیتاً نہ مانے. پہلی 2 تو میں ابری بات جو کہہ رہا ہوں وہ سب کے لیے نہیں. پہلی 2 تو آپ کے لیے تھی، پہلی 2. اور یہ جو تیسری بات کہی ہے کہ بدلیں، اور جو بدلنا نہ چاہے، میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں، مشکل بات نہیں کہہ رہا، اتنا بدل جائیں. کچھ تو بدلیں، کوئی اتنا بدل جائے، کوئی سارا بدل جائے. اپنے 4 حصے کر لیں زندگی کے، کوئی چوتھائی بدل جائے. میں جب اگلی بار آؤں اور آپ میرے سامنے بیٹھی ہوں تو کچھ تو بدلے ہوئے نظر آئیں. کچھ آدھا بدل جائے زندگی، کچھ 3 حصے بدل جائے، کوئی سارا بدل جائے. اس میں تو مشکل نہیں ہے. میرا ہو گیا تو آپ بھی اچھے سنگتی ہوئے تو اسی بیڑے بھی ہوں گے. آپ کا ہو گیا تو مجھے بھی تھوڑی سی جگہ دے دینا، ساتھ بٹھا لینا. آپ کی کشتی پار لگ گئی، نجات مل گئی، تو میں نوکری کرتا ہوں، تھوڑی سی جگہ ایک اجر مسافر کے طور پہ مجھے بھی دے دینا. اگر میری کشتی پار لگ گئی تو آپ سارے اس میں آ جائیں گے، اللہ نے چاہا تو. بشرطے کہ سنگت صحیح سنگت ہوئی، دھوکے والی نہیں. سیدنا امام جعفر صادق کی سنت پر یہ معاہدہ دونوں طرف ہونا چاہیے. تو اگر ایک آدمی کہے کہ میں چوتھائی بھی نہیں بدلتا، بدلنا شروع ہی نہیں کرتا، تو آپ اجازت دیتے ہیں کہ پھر میں کہوں کہ پھر کوئی رفاقت ہے؟ رفاقت تو میں نے 4 حصے کر دیے، 25% ہی بدل جائیں، چوتھائی بدلیں، کچھ آدھا بدل جائے، کوئی 3 حصے بدلے، کوئی سارا بدل جائے. ٹھیک ہے. اب کچھ بندے میں وہ چاہتا ہوں، یہ تو سب کے لیے بات ہو گئی، سب کے لیے. آپ ہزارہا بے تحاشا آ جائے ہیں اس اعتکاف میں، ان میں سے صرف 1000 کیا بولیے، ابھی ابتدا کر رہا ہوں نرمی سے، صرف 1000 ایسے چاہتا ہوں جو کہیں کہ ہم سارے کے سارے 100% بدل جائیں گے. 1000. میں آؤں، میری بات سمجھیں، ایسے 1000 ایسے ہوں کہ ان کے چہرے بھی حضور کی سنت کی طرح لگے. ان کے ماتھوں پر سجدوں کا نور نظر آئے، ان کی آنکھیں رونے والی آنکھیں ہوں، ان کی زبان سے کسی کو گزند نہ پہنچے، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کی شکایت نہ کریں. ان کے ہاتھ ان کی زندگی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے، معاف کرنے والے ہوں، سخی ہوں، خوش اخلاق ہوں، اضافی عبادتیں کریں، پنجگانہ نماز کے بھی علاوہ کو نفل پڑھیں، تلاوت روز کی کریں، لوگوں کے حق ادا کریں، کچھ وقت نکالیں دین کی نوکری کا، رات کو جاگیں. اور میں اگلی بار میلاد النبی کے موقع پر اگر زندگی رہی آؤں تو کم سے کم 1000 تو ایسے نظر آئیں کہ سر سے پاؤں تک سما بدلا ہوا ہو زندگی کا. میں بہت تھوڑے درجے سے شروع کیا ہے، پھر آپ بڑھاتے چلے جائیں. اور باقی جو رہ گئے ان کے لیے کہا کوئی 3 حصے بدل جائے، کوئی آدھا بدل جائے، کوئی چوتھائی بدل جائے، کوئی تہائی بدل جائے، کچھ نہ کچھ بدلے. ویلی نہ رو، کچھ کرتی رہو، خالی بھانڈا کچھ نہ کچھ ڈالتے رہے. بدلنے کا آغاز کریں اور اس آواز کو کبھی نہ بھولیں، اقتربت الساعہ، موت کی گھڑی. میں ساتھ کو موت کی گھڑی آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، وہ قریب آ پہنچی. کسی وقت بلاوا آئے گا اور پھر فرصت نہیں ہوگی. اس لیے اب فرصت اور مہلت کی بات نہ سوچیں، اب فوری بدل جانے کی بات سوچیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ، اور خاص طور پہ دعوت کا کام کرنے والے تنظیموں کے اندر ذمہ داران مختلف اضلاع شہروں صوبوں سے آئے ہیں، جو اس مشن کے نمائندگان ہیں، جو دعوت کا کام کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، حلقات کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، لوگوں کو بات سمجھاتے ہیں، وہ تو نمونہ بنے، وہ نمونہ بنے کہ وہ چلتے پھرتے لوگ ان کو دیکھیں تو دیکھ کر کہیں اللہ والے آئے ہیں، بس صالحین آئے ہیں، ان کو سنیں تو کہیں اللہ والوں کی زبان میں کیا مٹھاس ہے، معاملہ کریں تو کہیں کتنے رقیق القلب ہیں، کتنے ایماندار ہیں، کتنے دیانتدار ہیں، کتنے خدمت گزار ہیں، جیسے جیسے قریب ہوں نور نکھرتا جائے، اور زبان میں، عمل میں، آواز میں، بات چیت میں سختی، کرختی، کرواہٹ نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ کرم فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔